عزیز طلباء جماعت ششم، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہوں گے اور اپنے نوٹس اور اپنی اسائنمنٹ بھی تیار کر رہے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں اور آپ کا جو جاری سبق ہے اس کی مشق ہم کر رہے ہیں۔ اس سبق کا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کے اخلاق و عادات، اور اس کا جو آج ہم تیسرا حصہ کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 165 پر ہے۔ اس میں سے سوالات کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو غیر اہم ہو، تمام سوالات بہت ہی اہم ہیں اور ان کو تیار کیجئے۔ یہ جو سوال ہے، سوال نمبر 2 کا چھٹا حصہ ہے، یہ غالب نے اپنے دوست سے مخاطب ہو کر کہا تھا، تو اس بارے میں سوال آ گیا ہے کہ جو واقعہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی وضاحت کی جائے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سوال ہے کہ عام گدھا بھی نہیں کھاتا اور گدھا نہیں کھاتا، دونوں جملوں کا فرق اور اس میں مزاح کا پہلو واضح کریں۔ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ غالب کی جو تحریر ہے اس میں مزاح بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہ بہت ہی طنز و مزاح کرتے ہیں اپنی گفتگو میں بھی، اور اپنی جو ان کی تحریر ہے اس میں بھی ہمیں مزاح کا پہلو جا بجا نظر آتا ہے۔ اور اب یہ جو واقعہ ہے کہ مرزا عام گدھا بھی نہیں کھاتا اور گدھا نہیں کھاتا، یہ مرزا غالب نے ایک واقعے کے پس منظر میں دیکھیں۔ اب واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو پھر معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں حقیقت کیا ہے۔ تو یہ واقعہ ہے جو اس میں آپ کی جو کتاب چمپا ہے اس میں لکھا ہوا ہے 164 صفحے پہ، یہ دیکھیے دوسرا پیراگراف ہے۔ یہ تیسری لائن شروع ہوتی ہے کہ حکیم رضی الدین خان جو مرحوم کے نہایت دوست تھے، ان کو آم نہیں بھاتے تھے۔ ایک دن وہ مرزا کے مکان پر برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے اور مرزا بھی وہیں موجود تھے۔ ایک گدھے والا اپنے گدھے لیے ہوئے گلی سے گزرا آم کے چھلکے پڑے تھے، گدھے نے سونگھ کر چھوڑ دیے۔ حکیم صاحب نے کہا، دیکھیے آم ایسی چیز ہے جسے گدھا بھی نہیں کھاتا۔ مرزا نے کہا، بے شک گدھا نہیں کھاتا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مرزا غالب نے کس انداز سے الفاظ کو ایسے انداز سے بیان کیا ہے کہ اس میں مزاح پیدا ہو گیا۔ اب اس پہ غور کرتے ہیں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل میں اس میں کیا مزاح پایا جاتا ہے۔ آئیے اس کو ذرا پرکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیا، اس واقعے میں جو کہ صرف 3 لائنوں کا واقعہ ہے اس میں کیا ہے۔ تو آئیے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو اس میں جو بات کہی ہے غالب نے کہ بے شک، ہاں اب یہ دیکھیں ان دونوں جملوں کا مطلب جو ہے وہ، اگر آپ لفظ بھی کو ختم کر دیں، جو بی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کو اگر ختم کر دیں، استعمال نہ کریں، تو پھر مختلف اس کا ہو جاتا ہے مطلب، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیجئے، یعنی عام ایسی چیز ہیں جو صرف گدھے ہی نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، جو صرف گدھے ہی نہیں کھاتے۔ تو یہاں پر وہ یہ جو گفتگو جاری ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ عام ایسی چیز ہیں جو صرف گدھے ہی نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، اور یعنی بیوقوف لوگ ہی آم کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب یہ جو اب دیکھیں اس میں کتنی زیادہ مزاح کا پہلو بہت زیادہ اس میں آپ کو ملے گا کہ 2 دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آپس میں گفتگو جاری ہے، اور ایک دوست ہیں جو ان کا نام ہے، جو غالب کے بڑے گہرے دوست ہیں، وہ حکیم رضی الدین خان ان کا نام ہے، ان کو آم بالکل پسند نہیں تھے، وہ آم کو بالکل بھی نہیں چکھتے تھے، بالکل آم سے گریز کرتے تھے۔ تو انہوں نے
آپس میں بیٹھے ہوئے جو گفتگو کر رہے ہیں آپس میں، مرزا غالب اور ان کے جو دوست حکیم رضی الدین خان صاحب ہیں، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. یا اب آپ کو میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اب آپ ذرا غور سے سنیے، ذہن میں یہ رکھیے کہ جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ دو دوست ہیں، غالب ہیں اور حکیم رضی الدین صاحب ہیں، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اور گفتگو کرتے کرتے وہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس سے ایک شخص ہے جو اپنے گدھے لیے ہوئے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، گلی سے گزرا ہے وہ. اب ایک بات یہ بھی ہے، کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکیم رضی الدین خان صاحب کو، جو کہ غالب کے بہت گہرے دوست تھے، ان کو آم بالکل پسند نہیں تھے، لیکن غالب کو آم بہت ہی زیادہ پسند تھے. وہ تو یہ کہتے تھے آم ہو اور میٹھا ہو اور بہت زیادہ ہو، اتنا زیادہ ان کو پسند تھا آم. یہی وجہ ہے کہ جو بہادر شاہ ظفر جیسے جو بادشاہ ہیں، جو ان کے دور میں بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، وہ بھی ان کو کثرت سے آم تحفتاً بھیجا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اور باہر سے دور دور سے آم جو ان سے ہے نا بطور سوغات ان کے لیے آیا کرتا تھا. ان کو لوگ تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر آموں کی پیٹیاں یا آموں کی بہنگی بھیجا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی. اب یہ میں آپ کو سارا اس کا پس منظر بتا رہا ہوں کہ اصل میں غالب کو بہت زیادہ پسند تھے، جبکہ جو ان کے دوست ہیں ان کو ناپسند تھے. اب اس دوران میں کیا ہوا ہے، وہ واقعہ جو ہے دوبارہ میں اس پر آتا ہوں کہ آم کے چھلکے پڑے ہوئے تھے گلی کے اندر، ٹھیک ہے. تو گدھے والا گدھے لے کے جا رہا تھا، تو گدھے نے کیا کیا، آم کے چھلکے کو سونگھا اور اس پہ کوئی توجہ نہیں کی اور سیدھا چلا گیا. یعنی آم کا چھلکا تک نہیں اس نے کھایا. اور یہ دیکھ کر غالب کے جو دوست ہیں انہوں نے غالب کو تھوڑا سا ایک طنز کیا کہ دیکھو گدھا بھی آم نہیں کھاتا. مراد یہ ہے کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ تم تو سارا دن بس آم ہی کرتے رہتے ہو، آم ہی کھاتے رہتے ہو، تمہارا تو کام ہی ہے کہ تم کثرت سے آم کھاتے ہو. گدھے کو دیکھو کہ گدھا آم تک نہیں کھاتا، بالکل نہیں، آم گدھا جو ہے نا وہ بھی نہیں کھا رہا، تو تم ایسے ہی آم کھاتے رہتے ہو. اب گدھے ہی کو دیکھ لو کہ یہ آم نہیں کھاتا. اب غالب جو ہے نا، وہ غالب کے ہاں مزاح بھی ہے اور وہ بہت زیادہ کہنا چاہیے باریک بین بھی ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس سبق میں انہوں نے آپ نے یہ اس سبق میں بھی پڑھا ہے کہ وہ حاضر جواب بھی ہیں. انہوں نے فوراً سے جواب دے دیا. انہوں نے کہا اس نے مجھ پہ چوٹ کی ہے، مجھ پہ طنز کیا، اب میں اس پہ طنز کر دیتا ہوں. انہوں نے کیا برموقع بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے آم ایسی چیز ہے جسے گدھا بھی نہیں کھاتا. یہ تو ان کے دوست نے کہا. تو مرزا نے کیا کہا، غالب نے بھی جواب بڑا عمدہ دیا. وہ کہنے لگے کہ بے شک گدھا نہیں کھاتا. اب دیکھ لیجئے، اس کو اپنے دوست کو کہہ تو گئے ہیں وہ کہ جو نہیں کھاتا وہ گدھا ہی ہے. تو اگر میں مطلب ٹھیک ہے تم نے جو بات کر دی وہ میں نے سن لی، لیکن اب میری بات سنو کہ بے شک گدھا نہیں کھاتا. دیکھو وہ سونگ کے چلا گیا ہے، وہ گدھا ہے نا، وہ تو کھاتا ہی نہیں ہے وہ. تو اب کیا ہے، انہوں نے طنزاً اپنے دوست کو بھی گدھا ہی کہہ دیا ہے کہ بھئی تم بھی گدھے ہی ہو، کہ دیکھ لو گدھا آم نہیں کھاتا اور تم دیکھ لو تم بھی آم نہیں کھا رہے. تو اب یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے غالب نے اپنے دوست کو طنز کیا ہے. اور یہ طنز و مزاح ان کی تحریر میں ہمیں جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے. تو امید ہے آپ نے اس واقعے سے بھی لطف اٹھایا ہوگا. اور یہ صرف ایک لطیفہ ہی ہے، اور اس میں کوئی کہنا چاہیے کہ وہ دل آزاری کی بات نہیں ہے. یہ تو ایک آپس میں دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تکلف ان میں آپس میں وہ بے تکلفی ہے، دوستی ہے، اور وہ گفتگو جن سی ہے وہ ایسی کر رہے ہیں کہ چلتے چلتے انہوں نے مطلب اس بات کو بھی دیکھ لیا. دوست نے توجہ دلائی کہ دیکھو تم تو ہر وقت آم کھاتے رہتے ہو، گدھا تک تو آم کھاتا نہیں ہے، تو تم آم جو سا بہت زیادہ کھاتے ہو. انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے. اب ان کے دوست کو آم پسند نہیں تھے، تو انہوں نے غالب نے جھٹ یہ کہا کہ دیکھو گدھا ہی آم نہیں کھاتا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ گدھا آم نہیں کھاتا، ٹھیک ہے. تو دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ آپس میں بے تکلفی ہے، دونوں دوست آپس میں محبت اور پیار سے بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی ساتھ انہوں نے کہہ دیا ہے. اب آگے یہ دیکھیے کہ غالب کیوں اتنا زیادہ پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ آم جو ان سے ہے نا
بہت ظاہر ہے کہ وہ پھلوں کا بادشاہ کہلاتا ہے آم، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ جو آخری پیراگراف ہے، جو کہ میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ غالب کے بارے میں یہ اور زیادہ مزید کھل کے بات سامنے آتی ہے کہ ان کو آم بہت زیادہ پسند تھے۔ تو آخری پیراگراف ہے یہ۔ اب سوال کا جواب ختم ہو گیا، لیکن ویسے میں آپ کو زائد تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بھی کبھی سوال آ جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کہ غالب کو آم پسند تھے، تو اس کے بارے میں کوئی ایک چھوٹا سا پیراگراف تحریر کیجئے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے، آخری پانچ لائنیں ہیں۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، کسی طرح بھی ان کے جو آم ہیں وہ ان کی نیت نہیں بھرتی تھی، آم یعنی وہ آم کھائے جاتے تھے، مرزا کی نیت آموں سے کبھی سیر نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو سیری ہونا ہوتا ہے کہ مطلب بھر جانا، نیت بھر جانا، جی بھر جانا۔ تو مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ یہ لفظ سیر ہے، سیر نہیں ہے۔ وہ سیر کرنا وہ الگ ہے، یا سیرگاہ الگ ہے وہ لفظ۔ تو یہاں پہ سیر نہ ہوتی تھی یعنی نیت نہیں بھرتی تھی۔ اہل شہر تحفتاً بھیجتے تھے، اہل شہر یعنی شہر کے جو رہنے والے ہیں ان کو تحفے کے طور پر آم بھیجا کرتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے۔ باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا، ٹھیک ہے۔ سوغات کہتے ہیں تحفے، ہدیے کے طور پر آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا۔ حضرت سے مراد ہے غالب کا جی نہیں بھرتا تھا، ان کی سیری نہیں ہوتی تھی، ان کی طبیعت ہی نہیں بھرتی تھی، ٹھیک ہے۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے، انہوں نے فرمایا کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور مرزا اور دیگر احباب جمع تھے، اور آم کی نسبت ہر شخص اپنی اپنی رائے دے رہا تھا، اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا۔ آم کی نسبت کا مطلب ہے آم کے بارے میں ہر کوئی اپنی اپنی آراء پیش کر رہا تھا کہ آم میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں کون کون لوگ تھے؟ ان میں مولانا فضل حق اور مرزا اسد اللہ خان غالب اور دیگر احباب، اور بہت سے دوست احباب جمع تھے وہاں پہ۔ تو آموں کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ آم کی کیا کیا خوبی ہونی چاہیے، کون سا آم اچھا ہے اور کون سا لذیذ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی کتنی اقسام ہیں، ان کی کیا خوبیاں ہیں، اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ رائے کا مطلب ہے تجویز، اپنی کوئی رائے دینا، اپنی کوئی اظہار کرنا، تجویز دینا، کوئی رائے دو، تم آم بڑے پسند کرتے ہو، تم کھاتے ہو آم، تم بتاؤ کہ تمہارے نزدیک کون سا آم بہتر ہے، یا تم آموں کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ تو مرزا نے کہا، یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب نے کہا۔ اب آپ دیکھ لیجئے مرزا اسد اللہ خان غالب کے اخلاق کو، عادات، ہم نے یہ سبق جو سے ہے نا یہ اس پر مشتمل ہے کہ ان کی عادات کیسی تھیں، ان کے اخلاق کیسے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب آم ان کو بہت پسند تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ کھایا کرتے تھے، تو یہ ان کی عادات میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے لکھا ہوا ہے، یہ الطاف حسین حالی نے یہ ساری باتیں جو سی ہیں نا اس سبق میں بیان کی ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جو مصنف ہیں اس مضمون کے وہ ہیں الطاف حسین حالی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا بھائی کے بعد استجابیہ علامت ہے، بھائی میرے نزدیک تو عام میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے، میرے نزدیک تو عام میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو، یہ دو خوبیاں ہونی چاہیے کہ عام ہو، میٹھا ہو، لذیذ ہو، ٹھیک ہے نا، اور بہت زیادہ ہو، یعنی میرے سامنے آم پڑا ہو اور میں اس کو کھاتا ہی چلا جاؤں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ میٹھا ہونا چاہیے، لذیذ ہونا چاہیے، خوش ذائقہ ہونا چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا، سب حاضرین ہنس پڑے، جتنے بھی وہاں پہ محفل میں مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بے اختیار ہنس پڑے، اور انہوں نے غالب کی
اس بات سے بہت ہی لطف اٹھایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ غالب کے ہاں بہت زیادہ لطف پایا جاتا ہے، تو ان کی تحریر میں بھی لطف ملتا ہے، اور ان کی یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے سوال نمبر 4، مرزا کی تقریر میں جو ہے کچھ کم لطف نہ تھا، تو یہ واقعہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو تقریر ہے، ان کی جو گفتگو ہے، ان کی جو بات چیت ہے، اس میں بہت زیادہ لطف پایا جاتا ہے۔ امید ہے آپ نے اس سبق سے بہت زیادہ لطف اٹھایا ہوگا، اور اب آپ کا یہ سبق بالکل مکمل ہو گیا ہے۔ آپ اس کی تیاری بڑے ہی اچھے طریقے سے کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ جو آپ یاد کر لیں ان باتوں کو ایک دفعہ اپنے رجسٹر پر ضرور لکھ لیجئے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ میری ان باتوں پر عمل کریں گے، اور آپ کو یہ باتیں زیادہ اعلیٰ اور نمایاں آپ کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کا بڑے اچھے نمبروں میں آئے گا، اور آپ کا نتیجہ جو ہے بڑا نمایاں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔